رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر خدا سے جو مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کی ذات کا شکر اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور پھر رب العالمین نے احسان کرتے ہوئے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے ایک ولی نے بڑی اچھی بات کہی، اور اتنی اچھی بات کہی بازبان گوجری میاں نظام الدین لاروی نور اللہ مرقدہ نے ایک بات کہی ہے، اتھرواں نہ پوچھے کوئی دسو کتوں آویں تم، آنسو جو نکلتے ہیں اتھرواں نہ پوچھے کوئی دسو کتوں آویں تم، کٹ گئے رت کلیجہ بچوں پانی کیوں بناویں تم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس شہر میں تشریف لائے، جس معاشرے کے اندر آئے، جس خاندان کے اندر آئے، جس بستی کے اندر آئے، جن لوگوں کے درمیان اللہ کے محبوب کو مبعوث کیا گیا، ذرا تصور کریں اس دور کا، ذرا سوچیں ان لوگوں کے بارے میں، ذرا سوچیں اس بستی کے بارے میں کہ جب سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور ان سے آنے کا پہلے کا جو دور تھا وہ کتنا خطرناک دور تھا۔ علماء نے لکھا ایک خاندان کا اونٹ جو ہے وہ دوسرے خاندان کے لوگوں کے کھیت میں چلا گیا، تھوڑی سی گھاس کھا لی تو اس گھاس کھانے پر لڑائی ایک دن نہیں چلی، 2 دن نہیں چلی، 1 سال نہیں چلی، بلکہ 40 سال تک آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں، اور 1 نہیں 2 نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ اس کے نتیجے میں قتل ہو گئے۔ ایسے لوگ تھے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت حالات یہ تھے، ایک آدمی پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، جب تمام درباروں سے وہ واپس آتا ہے اور اس ننھی منھی بچی کی آواز جو ہے وہ اس کے کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، جب وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے کوئی غمخوار نظر نہیں آتا۔ اخیر میں وہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دربار میں جاتا ہے، اور جا کر عرض کرتا ہے میں ہر جگہ گیا، ہر ایک کے پاس گیا، لیکن میری بات کسی نے سنی نہیں، میری بات کو کسی نے مانا نہیں، اور میں آج 40 دن سے اتنا پریشان ہوں، اتنا غمگین ہوں کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، کھانا کھاتا ہوں ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کون سا بڑا گناہ ہے؟ کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ کیا تیرا گناہ آسمان سے بھی بڑھ کر ہے؟ فرمایا ہاں،
میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بتا تو صحیح۔ پھر جب بتانے لگا ہے نا، جب وہ عرض کرنے لگا ہے اے اللہ کے رسول میں نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد 18 سال گزر گئے، میرے یہاں کوئی بیٹا جو ہے وہ نہیں آیا، نہ کوئی بیٹی میرے گھر کے اندر مبعوث ہوئی، رونما ہوئی۔ اے اللہ کے محبوب 18 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے میرے گھر کے اندر ایک بیٹی عنایت فرمائی مجھے، اور یہ دور وہ تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ رہنے نہیں دیا جاتا تھا، اور وہ کہتا ہے میں نے 3 سال تک اپنی لگتے جگر کو پوشیدہ رکھا۔ 3 سال کے بعد جب ابو جہل کو پتہ چلتا ہے، وہ بازار کے اندر مجھے پکڑتا ہے، پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے کمبخت میں نے سنا ہے تیرے گھر کے اندر بیٹی پرورش پا رہی ہے، اگر آج ہی اس کو زندہ دفن نہیں کرے گا میں تجھے تیرے قبیلے کے ساتھ جلا کر راہ کر دوں۔ یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مبعوث کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہہ رہے ہیں بیان کرتا جا۔ وہ کہتا ہے جب آج کی رات میں اپنے گھر آیا نا، تو جب بیٹی میرے سامنے آئی میں نے اس کو دھکا دے دیا۔ وہ بیٹی جس کو میں چوما کرتا تھا، جس کے ساتھ میں پیار کرتا تھا، اور بیٹی ہے ہی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ باپ کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ کہا جب آج یہ ابو جہل نے مجھے دھمکی دی، اس کے بعد میرے تیور بدل گئے اور میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا، میں نے اوزار لیے اور پھر میں وہاں پہنچ گیا جہاں زندو کا قبرستان ہے۔ وہ بیٹی میرے ساتھ ہے، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ وہ بیٹی معصوم لہجے میں، معصوم زبان سے کہہ رہی ہے ابا جان یہ کیا کر رہے ہو، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آپ کا جسم خراب ہو گیا۔ بیٹی کو کیا بتا میری ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ میری جو ہے یہ قبر تیار کی جا رہی ہے۔ لکھا گیا جب بیٹی کو آدھے جسم تک دفن کر دیا اس نے، وہ بیٹی کہنے لگی ابا جان بتا تو صحیح میرا گناہ کیا ہے، میری خطا کیا ہے، میری لغزش کیا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ وہ آدمی بیان کرتا ہے اللہ کے رسول میرے دل پر ذرا بھی خوف نہ ہے، میں اس کام کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب بیٹی کو میں گلے تک دفن کر چکا تو بیٹی نے کہا ابا جان کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، اور اللہ کی دربار میں کہوں گی ابا جان مجھے کس جرم کی سزا دی گئی، میں تو معصوم تھی، اے ابا جان آج مجھے آپ چھوڑ دو، میں آپ کے در پر آج کے بعد نہیں آؤں گی۔ لیکن وہ بیان کرتا ہے میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا اور میں نے بیٹی کو دفن کر دیا۔ جب دفن کر کے واپس آیا نا، آج 40 دن ہو گئے ہیں، اس بیٹی کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے اور نہ مجھے بھوک لگتی ہے، میں ہر جگہ گیا۔ اے اللہ کے محبوب آج آپ کے دربار میں آیا ہوں، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ یہ وہ دور تھا، اور آج یہ دور ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کو مبعوث کیا، قرآن کو نازل کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مبعوث کیا، اور پھر وہی لوگ جن لوگوں کا برتاؤ یہ تھا، جن لوگوں کا کردار یہ تھا، جب وہ لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، کردار کو دیکھتے ہیں، چال چلن کو دیکھتے ہیں، بولنے کا طریقہ دیکھتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں
کہ ایک صحابی جو ہے وہ اپنے مال کے اندر کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور یہ آواز گشت کرتی ہوئی آ رہی ہے کہ آج محبوب رب العالمین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں۔ وہ صحابی تڑپ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے رب کائنات، یہ آنکھیں اس لیے دی تھیں کہ میں اپنے محبوب کا دیدار کرتا رہوں، یہ آنکھیں اس لیے دی تھیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھتا رہوں۔ اے اللہ، یہ کان اس لیے دیے تھے، ان کانوں کے اندر سماعت کی طاقت اس لیے رکھی تھی کہ میں محبوب رب العالمین کی بات کو سنتا رہوں، لیکن آج وہ محبوب دنیا سے پردہ فرما چکا ہے۔ اے اللہ، نہ آنکھوں کی بینائی کی ضرورت ہے، نہ کانوں کی سماعت کی ضرورت۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کردار کہ اس معاشرے کے اندر آ کر جب قدم رکھا ہے، جب محنت کی ہے، جب اپنی رحمت کو بکھیرا ہے، جب اپنے اخلاق کو بکھیرا ہے، جب علم کو بکھیرا ہے، یہ وہی لوگ تھے۔ اور جب یہ ساتھ ہونے لگے ہیں، جب یہ ساتھ آنے لگے ہیں، جب یہ قریب ہونے لگے ہیں، تو ان کا مقام کیا ہو گیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مسجد کے اندر تشریف فرمائے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ٹاٹ کا لباس لگایا ہوا ہے، بوری کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، جبریل کیا بات ہے؟ آج انوکھا لباس ہے، آج عجیب و غریب لباس ہے۔ فرمایا، اللہ کے محبوب، آج میں نے ہی نہیں یہ ٹاٹ کا لباس پہنا، آج میں نے ہی نہیں یہ بوریوں کا لباس پہنا، بلکہ نوری ملائکہ جتنے ہیں ان تمام ملائکہ نے آج ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ کیوں پہنا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان کیا تھا اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، قرآن کی تبلیغ کی خاطر، دین کو آگے پہنچانے کی خاطر جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر جمع کرے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ تھا گھر میں وہ سارا کا سارا لا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر پیش کیا۔ اے اللہ کے رسول، جو کچھ تھا اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ صدیق اکبر بھی آتے ہیں، اللہ کے رسول نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے بھی وہی لباس پہنا ہے۔ جبریل نے کہا، ہم نے آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کرتے ہوئے تمام نوری ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنا سب کچھ دے دیا ہے، حتیٰ کہ لباس بھی دے دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار، اور اس کردار کے لیے، اس اخلاق کے لیے، اس علم کے لیے اللہ نے یہ مدارس جو ہیں یہ قائم کیے ہیں تاکہ یہ اخلاق آگے بڑھتا رہے، آگے چلتا رہے۔ حضرت سعد ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو دیکھو، شام کے گورنر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا امتحان لے رہے ہیں، اور ایک قاصد بھیجا، جاؤ سعد ابن عمیر کو دیکھ کر آؤ، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، کیسا رویہ ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، کیسی حکومت کرتا ہے، اور ساتھ میں 500 درہم بھی دیے کہ یہ بھی ان کو دے دینا۔ جب قاصد جاتا ہے اور وہ وقت کے گورنر ہیں، اور وقت کا گورنر جو ہے جب اپنی ملازمت کا وقت پورا ہوتا ہے گھر میں آتا ہے، یہ قاصد پہنچتے ہیں، کچا گھر ہے، گھاس کا گھر ہے، اور یہ وقت کا گورنر دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، رسیاں بنا رہا ہے، پان بٹ رہا ہے۔ قاصد نے آ کر سلام پیش کیا اور عرض کی، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو وقت کے گورنر ہیں۔ فرمایا،
میں اپنا ملازمت کا وقت دے کر جو فارغ وقت بچتا ہے یہ کاروبار کر کے اپنی روزی روٹی اس سے چلاتا ہوں تاکہ مسلمانوں کا جو بیت المال ہے اس پر بوجھ نہ پڑے، مجھے وہاں سے وظیفہ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ صحابہ ان کا امتحان لے رہے تھے تو عمر فاروق نے کہا کہ ساتھ میں ان کو دعوت بھی دینا کہ عمر نے آپ کو بلایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قاصد عرض کرتے ہیں اور وہ 500 درہم جو دیے تھے وہ ان کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ہدیہ آپ کو دیا ہے۔ غصہ ہو گئے کہ عمر آج لوگوں کے بیت المال سے وظیفہ لے کر ہدیہ دیتا ہے۔ غصہ ہو گئے اور کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلایا ہے۔ کھڑے ہو گئے، چلو چلتے ہیں۔ سفر شروع ہو گیا اور پہنچ گئے مدینہ المنورہ میں۔ عرض کی مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے سے پہلے روضہ رسول پر جانا ہے۔ جب روضہ رسول پر پہنچتے ہیں دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شکایت کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، جو آپ نے ہم کو درس دیا تھا آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ہدیہ دے، یہ مجھے قبول نہیں ہے، میں ایسی حکومت میں رہنا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور عرض کی، محبوب رب العالمین، جب تک ایسے لوگ میری حکومت کے اندر موجود ہیں تب تک میں دنیا میں باقی رہنا چاہتا ہوں، اور جب یہ لوگ نہ ہوں تو اے اللہ مجھے بھی دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے دین، یہ ہے اسلام۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہزن، وہ رہبر تلاش کر، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔